السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کل لائیو ٹرانسمیشن ہو یا ریکارڈڈ ویلاگ ہو، اس کا عنوان ہمیں جنگ نامہ ہی دینا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے ظفر اقبال صاحب کا کالم جنگ نامہ اس وقت شروع ہوا جب روزنامہ جنگ نے اپنی پبلیکیشنز لاہور سے شروع کی، تو ایک بڑا طویل بڑی خوبصورت اننگز تھی جنگ نامہ، ایک بہت خوبصورت کلیکشن آف کالمز ہے۔ کسی کو خیال آنا چاہیے کہ وہ چھپنے کے قابل ہیں، انہیں کتابی شکل میں چھاپنا چاہیے۔ اچھا جی، آج کچھ ریفرنسز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے مجھے بار بار اینک کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ون لائنر آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ بھارت جنگ سے باز آتا دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے لیے وہ نت نئے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا somebody is tossing in his bed، وہ پلسیٹے مار رہا ہے، پریشان ہے، دکھی ہے کہ جنگ اچھی خاصی چل رہی تھی، اس میں توقف کیوں آ گیا ہے۔ حالانکہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ان کو سوٹ کرتی ہیں اور کچھ وجوہات انہیں سوٹ کرتی ہیں جو اب پش کر کے بھارت کو جنگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں۔ بھارت اس پہ خوش تو بہت ہے، لیکن پریشان بھی ہے کہ یکا یک پورا ویسٹ مجھے جنگ میں کیوں جھونک رہا ہے۔ دلچسپ باتیں ہیں۔ ایک تو میں نے کل کے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ دن میں 3 جگہ جہاں مودی تقریر فرماتے ہیں تو پاکستان کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتے ہیں جو ان کے فیورٹ ہیں۔ ان کی چوائس آف ورڈز بڑے خاص ہیں، بلکہ اب تو ان کی وساطت سے ہمیں ہندی کے یہ بڑے دبنگ سے الفاظ جن کے ایک ایک حرف سے نفرت جھلکتی ہے، غصہ جھلکتا ہے، جھلاہٹ جھلکتی ہے، وہ یاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس جنگ کو پاکستان پر مسلط کرنے میں اب مودی کی معاونت پورا ویسٹ کر رہا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ 9/11 کے پیٹرن پہ ایک عجیب و غریب پراسرار سی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں ایک ایروسپیس کے حوالے سے ایک کمپنی ہے میکسر ٹیکنالوجیز، بڑی مشہور کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی۔ اس نے انکشاف کیا ہے، اب دیکھیے کیسے کیسے لرزہ خیز انکشافات ہیں، اور کس قدر آسان ہے اس طرح کا انکشاف کسی سے کروانا کہ آپ کی اپنی کمپنی آپ کے اپنے ملک میں کام کر رہی ہے۔ اپنے ملک سے مراد امریکہ ہے، کیونکہ اب اس جنگ میں امریکہ باقاعدہ شامل ہو چکا ہے۔ جے پور ایئرپورٹ پر وہ جو لاتعداد جہاز ہیں امریکہ کے، وہ ایسے ہی نہیں آئے ہوئے، اور پھر امریکہ کا جو بڑا گہرا تعلق تل ابیب سے ہے، اور تل ابیب کا جو بڑا گہرا تعلق دلی سے ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گا، آپ کو دکھا رہا ہے، اور آئندہ بھی یہی کچھ کرے گا۔ کوئی بعید نہیں کہ ان دونوں کے کنیکشنز تل ابیب اور واشنگٹن کے اسی کمپنی میکسر ٹیکنالوجیز کے ساتھ نکل آئیں۔ یہ میرا گمان ہے، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں، لیکن اس کا انکشاف دیکھیے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا سیٹلائٹس کا بزنس ہے، اور یہ ہندوستان ٹائمز کی سٹوری ہے، غالباً پرنٹ نے بھی اس کو کیری کیا ہے، 2-3 اور جگہوں پر آپ کو نظر آئے گی۔ دلچسپ چیز ہے، دلچسپ سے زیادہ لرزہ خیز ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی ایک چھوٹا سا بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ہم ایک دم دبک جاتے ہیں کہ یار یہ ہم سے متعلق ہے۔ اب یہ سب مل کے ہمارے ساتھ کو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ کھٹکا اس کو لگا رہتا ہے خواتین و حضرات جس کو چیزوں کی تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے۔ یہ جو جوہلا کے آؤٹ فٹس ہیں نا ہمارے ملک میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے، جنہیں میں ٹاؤٹ فٹس کہتا ہوں، یہ ٹاؤٹ فٹس ہیں، اپنا حق ٹاؤٹی ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بے فکرے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی جنگ اتنی ہوتی ہے اور وہ ہم نے جیت لی ہے اور مسئلہ حل ہو گیا، اور چونکہ جنگ بند ہو گئی ہے تو آفتاب صاحب اور ان جیسے جو بڑے دکھی ہیں کہ جنگ کیوں بند ہو گئی ہے۔ پاگل کے پترو، ٹاؤٹ تو تم ہو، ہمیں اس سے کیا فائدہ، ہمیں تو فکر لاحق ہے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ بڑی فکر ہے، اور یہ ایسی خوفناک فکر ہے، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ پہ اتنے فکرے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً کر دیے۔ آخر میں تھوڑا سا تذکرہ آئے گا آپ کا بھی۔ تو میکسر کہتا ہے کہ ہم سیٹلائٹ امیجز بیچتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا گیٹی امیجز جیسے بہت قیمتی تصویریں، بڑی نایاب تصویریں تو ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیٹلائٹس اپنے امیجز بیچتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہی جگہ کے، ایک ہی علاقے کے
امیجز بعض اوقات مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی خرید لیتا ہے، جیسے ایفل ٹاور کے آس پاس، جیسے نیو یارک کے مینہٹن کے معاملات جو ہیں، یا کچھ اور، یا غزہ سے متعلق، یا ہوسیز کی موومنٹ سے متعلق، یا ایران سے متعلق، یا پاکستان سے متعلق، وہ 2-3 میکسیمم 4 ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک امیج پاکستانی روپوں میں تقریباً 1 ملین بنتا ہے، اس سے پلس 10 لاکھ روپیہ پلس، اور اگر ریزولوشن بہت اچھی چاہیے تو یہ اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہو جاتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ 2 فروری سے لے کر 25 فروری تک یا 24 فروری تک، یعنی 20-22 دن میں ہم سے 12 امیجز خریدے گئے، اور وہ بھی ایک ہی مقام کے؟ گیس کریں وہ مقام کون سا ہے؟ یس، پہلگام۔ پہلگام کی تصویروں کی اچانک ضرورت کیوں پیش آ گئی بھائی؟ اب پہلے تو ہم خاموش رہے کہ بھی ٹھیک ہے، جتنے روٹین میں کنزمپشن ہوتی ہے، کسی نے ڈبل آرڈرز کر دیے، لیکن جب پہلگام خبروں کی زینت بنا تو ہمارا ماتھا ٹھنکا، ہم نے حساب کتاب لگایا کہ یہ کس نے لیے ہیں، یہ کون ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی، جس پہ میں کہتا ہوں دیکھیے یہ 9/11 کی طرح یہ کیسے چیزوں کا تانا بانا بن رہے ہیں، اور کیسے اس کے ڈانڈے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور ملا رہے ہیں، کہ ایک پاکستانی کمپنی ہے BSI، بزنس سسٹمز انٹرنیشنل، وہاں پر انہوں نے مینشن کیا، عبید اللہ سید ایک حضرت ہیں جو اس کے مالک، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے کوئی بڑی سینسٹیو ٹیکنالوجی سافٹ ویئر پاکستان ایکسپورٹ کیا ہے US سے، اور سزا بھگتی ہے تقریباً 1 سال کی۔ تو یہ ان کی کمپنی ہے جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اب اس پہ ذرا تصور کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے تنکا کر کے انڈیا اکٹھا کر رہا ہے، مارے ہاؤنڈز کی طرح پھر رہے ہیں مختلف ایجنسیوں کے لوگ پہلگام میں، سری نگر کے آس پاس تمام علاقہ انہوں نے کوم کر ڈالا ہے، کنگھی کر ڈالا ہے، کہ کوئی چھوٹا سا کوئی DNA ہی مل جائے کسی پاکستانی کا، اور تاحال کچھ نہیں ملا۔ جیسے سرائکی میں کہتے ہیں ہمارے ہاں ککھ کنڈا، وہ بھی نہیں ملا۔ لیکن جو ان کا امریکی دوست جو چڑھا رہا ہے اس ٹرین پہ زبردستی پیچھے سے، اس نے دیکھیں میکسر نامی ایک کمپنی کہیں سے دریافت کی، اور ایک بنایا سینسیشنل کیس وہ پیش کر دیا۔ اب امریکہ کو کیا ضرورت ہے؟ ویسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ویسٹ اس قدر پریشانی میں مبتلا کیوں ہے؟ میں اس پر گزارش کر چکا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، 3 دن سے کر رہا ہوں، پھر سے ہی، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ رہے۔ اس بات میں کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ 2 ملکوں کی نہیں، 2 ٹیکنالوجیز کی، 2 جنریشنز کی جنگ ہے، چائنیز ٹیکنالوجی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو جو ابتدائی دور تھا اس جنگ کا، دیکھیں ہم نے یہ سارا کچھ فلموں میں دیکھا ہے، ٹام کروز کی فلمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی زور لگا لے، فلم تو فلم ہی ہے۔ یا پھر وار گیمز آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو گیمز پہ نظر آتی ہیں آپ کو۔ ریئل لائف میں اس طرح کی فلم، کیونکہ جنگ تو ہو ہی نہیں رہی، جو تھوڑی بہت چیزیں ملی ہیں یوکرین کی جنگ میں، اوکے، لیکن وہ زیادہ تر زمینی ہے، اس میں کوئی نیوی انوالو نہیں، اس میں ایئر فورس نہ ہونے کے مترادف ہے، ڈرونز ہیں، ٹینکس ہیں، اس میں آرمرڈ کارز ہیں، اور گراؤنڈ فورسز ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو کامبیٹ ملا ایئر فورس کی شکل میں، تو 2 انتہائی مہنگی چیزیں ہیں آج کل، بلکہ دوسری تو برائے نام ہے میزائل کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں، جہاز ہے، کیریئر اس کا، جہاز بہت مہنگی چیز ہے۔ تو اسی آئٹم پہ پانی مر رہا ہے اس وقت ویسٹرن ٹیکنالوجی کا، تو وہ کہتے ہیں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس وقت یہ جنگ نہیں روکی جا سکتی۔ اب یہ الگ بات ہے، میں پھر یاد دہانی کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جنگ سے ویسٹ کو بہت سارے توقعات ہیں، جنگ کے ثمرات میں جو مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان سے انہوں نے کچھ چیزیں ہتھیانی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ یوکرین سے 11% علاقہ پوتن ہتھیا چکا ہے، اور امریکہ نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، سیکیورٹی کونسل میں کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ آج کا نیو نارمل یہ ہے کہ جو جس سے جو کچھ ہتھیا لے اسے لے جا کر سیکیورٹی کونسل میں
ڈھنڈورا نہیں پیٹا جائے گا کیونکہ چینج ہو گیا, ماحول چینج ہو گیا, نیو نارمل ہے, نیو نارمل ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ہم گھس کے آپ کے پیچھے آئیں گے ماریں گے, تو یہ نیو نارمل ہے. تو نیو نارمل بھی آتا جاتا رہتا ہے. یہ باریک سی بات سمجھنے کے لیے میں کچھ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ ذرا سنیے, ایک ٹویٹ ہے جو اسکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے, جوش روگن کا ہینڈل ہے یہ, کہ واو سینیٹر ٹم شیہی is a senator from Montana, a very young, energetic senator, ex-marine. آگے کوٹ ٹم شیہی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ پاکستان appears to have won every engagement so far with Chinese technology against the largely Western technology used by India. That's not good for us. Unquote. یہ میں نے ٹم شیہی کو کوٹ کیا ہے. آگے جوش روگن کہتا ہے, جوش روگن ویسے پتہ نہیں اس کا اپنا نام ہے یا مجھے روگن جوش کا خیال آ رہا ہے. روگن جوش بلوچستان کی ایک ڈش ہے, بلوچستان کی, ایرانین سیستان کی, جو لارجر بلوچستان کا حصہ ہے. اتفاق سے پتہ نہیں کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں, لیکن میرے لاشعور میں اس وقت یہ موجود ہے. He says China is no longer a near-peer competitor, but rather a peer-to-peer competitor with the United States. آگے میرے دوست نے تبصرہ اس پہ زیادہ انٹرسٹنگ کیا ہے. This is a major problem for Western military industrial complex, which is forcing them to arm India quickly and go for the next showdown. This explains everything. کہ یہ جو military industrial complex ہے یہ اب ٹکنے نہیں دے گا, یہ بھارت کو بھی ٹکنے نہیں دے گا, بھارت کو بلکہ تنگ کرے گا کہ تم کل کے لڑتے آج لڑو. اور یہی ایک میجر ریزن ہے کہ مودی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو امریکن انوالومنٹ ان آور وار کچھ کھٹک رہی ہے, انہیں ناپسند ہے. ان ساری چیزوں کو ملانا اور ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا یہ آپ کا کام ہے. میں جو دلچسپ چیزیں آپ سے متعلقہ چیزیں, پرٹیننٹ چیزیں جو نکال کے لا سکتا تھا, جو ارکریزی کر سکتا تھا, وہ میں نے کر لی ہے. اچھا جی, اب آ جائیے دوسری طرف کہ یہ سب کچھ ہوتا ایک نابینا کو بھی نظر آ رہا ہے. اس جنگ میں آپ کو جھونکا نہیں جائے گا. خواتین و حضرات, آپ کو اس جنگ میں جھونک دیا گیا ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, ٹاؤٹ فٹس جو مرضی کہتے رہیں, لیکن حقیقت وہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اور میں ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں خدا کرے کہ میرا انالیسس غلط ثابت ہو, فار اے چینج ہی غلط ثابت ہو جائے. اوکے, پہلے ساری چیزیں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں, چلیں یہی غلط ثابت ہو جائے. اپیرنٹلی ایسا لگتا نہیں ہے. تو وہ جو ہمارے جعلی کمانڈر ان چیف صاحب بنے ہوئے ہیں, جو بقول عظمہ بخاری پوری وار سٹریٹجی ڈیوائز کرتے رہے ہیں, اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سچویشن روم انہوں نے کو بنایا ہوگا, جہاں سے پوری جنگ کا جائزہ لیتے لیتے واہ 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 کیا بات ہے. تو کمانڈ بھی کر رہے ہوں گے ایک ایک چیز کو, حتیٰ کہ ایئر فورس ساری کا کریڈٹ بھی جو ہے نا وہ میاں صاحب کو جانا چاہیے, کیونکہ ایئر فورس کو بھی انہوں نے ہی بتایا ہوگا کہ یہاں سے اس طرح نکلنا ہے, یہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد سیدھا گھر واپس آنا ہے, کہیں اور نہیں جانا. میری ان سے گزارش ہے کہ آپ چونکہ آپ کمانڈر ان چیف, چاہے جعلی کمانڈر ان چیف ہی صحیح, آپ بن تو گئے ہیں کیونکہ آپ خاموش ہیں. کیسے بلیٹنٹلی آپ خاموش ہیں, ورنہ کہیں کہ نہیں عظمہ بخاری نے ایسی اپنی عقیدت میں کہہ دیا ہے یا ایگزیجریٹ کر دیا ہے. میں کہاں کا اسٹریٹجسٹ ہوں. ویسے شوق بڑا ہے آپ کو, وہ آپ نے ٹاما ہاک والی بات بھی کر رکھی ہے, اس کی طرف میں آتا ہوں اینڈ پہ, ایسی تذکرہ کروں گا تھوڑا سا, کیونکہ بعض ہم بھی نہیں آتے چیزوں کا ذکر کرنے سے. ذکر کرتے رہنا چاہیے, یہ فریش رکھتی ہیں آپ کی میموری کو. بلکہ ایک محکمہ ہونا چاہیے پاکستان جیسے ممالک میں آپ کی میموری کو فریش رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ کچھ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ, آپ 3 مہینے میں بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ایک محکمہ قائم ہونا چاہیے. میرا بس چلے تو میں ایک محکمہ ایسا ضرور قائم کروں جس میں تھیراپسٹس رکھوں, اور وہ تھیراپسٹس آپ کو بار بار, جو بھمپوز ہے نا جیسے یہ آپ نے پال رکھے ہیں ٹاؤٹ فٹس, وہ ایسے ایسے بھمپو ہوں جو روز بیٹھ کے آپ کو بتاتے رہیں, آپ کو منادی کرتے رہیں. جیسے سیزر کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ, thou art mortal, thou art mortal, اس کے کان میں کہتا رہتا تھا. کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم دائمی نہیں ہو, تم
immortal نہیں ہو. تم نے جانا ہے دنیا سے. موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم ایک عام آدمی ہو, عام انسان ہو, تاکہ وہ انسان بنا رہے. تو ایک ایسی ہی منادی مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنی چاہیے جو ہمارے نوجوانوں کو بالعموم اور دانشوروں کو بالخصوص یاد دلاتی رہے کہ یہ کچھ آپ کے ملک میں ہوا تھا. خیر واپس آتے ہیں جعلی کمانڈر ان چیف صاحب کی طرف کہ بھائی جان فوری طور پر پیسہ چاہیے, ہمیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. ہم نے اسلحہ خریدنا ہے, چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, ٹرکی سے بھی, ایران سے بھی, اور یہ ساری چیزیں پیسوں سے ملتی ہیں. آٹا کوئی نہیں لیتا, پیسے لیتا ہے. تو آپ جو وزیر اعظم بھی ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, تب بڑی پارٹی تو ہے نا, کمال تو ہے کہ آپ کے ہاتھ میں میجک وانڈ ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ نے 181 سیٹوں والے کو پرے دھکیل دیا اور خود بیٹھے ہوئے. تو اس میجک وانڈ کو, اس جادو کے ڈنڈے کو, اس سوٹے کو کہیں استعمال کریں. کسی دوست سے کہیں کہ بھائی پاکستان کی مدد کرے. جائیں, آپ کے بڑے عزیز دوست ہیں, آپ ہمیشہ ان کے پاس جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا آپ کا تعلق ہے, ان کے ساتھ بھی, ان کے ہمسایوں کے ساتھ بھی, کہ دیں جی ہمیں کچھ دیں پاکستان کے لیے, کچھ اور کچھ نہیں تو خود قرضہ دے دیں پاکستان کو. یار آپ پیسوں سے تننے پڑے ہیں, اتنا پیسہ آپ کے پاس, دھسے پڑے ہیں آپ ڈالروں میں, پاؤنڈز میں. تو پاکستان کو کوئی قرضہ دے دیں, کوئی 5-4 بلین ڈالرز تو فوراً لے دینا. ہم 2 بلین ڈالرز بھی دے کے 20 بلین ڈالر کا اسلحہ چائنا سے خرید سکتے ہیں, فیوچرسٹک ڈیل کر کے. ہمیں پیسے چاہیے اس وقت, اور اب شیر بننے کا وقت ہے. آپ نے چونکہ عہد کیا تھا, سارا کچھ ہم کریں گے, کر کے دکھائیں گے, اس ملک کو سٹیئر آؤٹ کریں گے فرام دا ٹربلڈ واٹرز. ناؤ از دا ٹائم. نمبر 2, اب آپ کو چونکہ اس رتبے پر بھی فائز کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جنگ کو باقاعدہ کمانڈ کیا ہے, تو جنگ صرف میدان میں ہی نہیں لڑی جاتی, ٹیبل پہ بھی ہوتی ہے. تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس وقت ہمیں کافی سارے پیسے, ڈھیروں پیسہ اکٹھا کر کے دیں. پھر آپ ایک اور کام کریں, وہ بھی آپ کی ذمہ داری, کیونکہ فادر فگر تو آپ ہی ہیں اس وقت. سارے معاملات کی نگرانی آپ ہی کر رہے ہیں, سارے معاملات کے انچارج آپ ہیں, مدار المہام آپ ہیں. اس لیے ایک قومی یکجہتی مہم کا آغاز کریں. آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ, نواز, بلکہ اپنے ساتھیوں سے بھی ریکویسٹ کریں, کیونکہ آپ ان کے بھی سینئر ہیں, بڑے بھائی ہیں. پیپلز پارٹی, وہ بھی اتنی ہی پاپولر ہے جتنی کہ آپ ہیں, بے پناہ پاپولر پارٹی ہیں آپ کی. تو قومی یکجہتی کی کوشش کریں, ینگسٹرز کو وو کرنے, اٹریکٹ کرنے, امپریس کرنے کی کوشش کریں. آئی سمجھ؟ اس وقت اشد ضرورت ہے, کیونکہ اور تو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی. آپ ہی ہیں ہر طرف, جس طرف آنکھ اٹھاؤں آپ ہی نظر آتے ہیں. تو مہربانی کریں, قومی یکجہتی کی طرف بھی ہمیں لے کر جائیے, ہمیں اشد ضرورت ہے اس کی. اور ایک آدھ چھوٹی موٹی تصحیح بھی کر لیں, وہ جو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, وہ جو ٹاما ہاک کا تذکرہ کرتے ہیں آپ. ٹاما ہاک آپ نے ٹھیک کہا تھا, وہ پیچھے کھڑے نے ایسی آپ کے لہجے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کوئی حماقت کر رہے ہیں. حماقت اس بیچارے نے کی تھی. ایکچولی اٹ واز دا فیمس ٹاما ہاک میزائل یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اور آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ جو کلنٹن نے پاکستان کے اوپر جو برسایا نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں تھا, وہ غلطی سے ڈراپ ہو گیا تھا اور بلوچستان کی غار میں سے ملا تھا. اس کو آپ جو غلطی اس میں کرتے ہو, کہتے ہیں بیک انجینئرنگ کرتے ہیں. وہ بیک نہیں, وہ ریورس انجینئرنگ کہلاتی ہے. تو اٹ واز اے کروز میزائل, تو بڑا زبردست اٹیک میزائل ہے یہ, آل ویدر اٹیک میزائل ہے, اور اسی کو ہتف 7 بھی کہتے ہیں. یہ بڑی شاندار چیز ہے اور الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے. میں کسی دن میزائلز سے متعلق بھی کوئی گفتگو کروں گا, اور اب تو دوستوں نے مجبور کیا جی گنز کے بارے میں بھی بتائیں. تو اس کی موجودگی میں ٹاما ہاک کو اب ہم بابر کہتے ہیں, اس کا نام ہے بابر. ہتف 7 وہ دراصل بابر ہے. تو اس کے ساتھ ہم اپنا, یہ اگسٹا سے بھی چل سکتی ہے, اگسٹا ہماری بڑی شاندار آبدوزیں ہیں 2. یہ ساحل سے بھی چل سکتا ہے, اس کا استعمال کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ کیریئر بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کو نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں لگانا پڑے گا. کیوں؟ وہ آپ کو لگانے دیا نہیں جائے گا. اور تیسرا, مودی بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر بلیک میل میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اس کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے. یا تو اس کا بھی مکو ٹھپیں, کوئی
اس کو ریورس انجینئر کر کے کھولیں اس گرہ کو. آپ نہیں، یہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں. جعلی کمانڈر ان چیف صاحب، میں آپ سے نہیں، میں اصلی سے مخاطب ہوں. خیر اصلی کمانڈر ان چیف تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے، نہ اس سے آپ ہی بہتر ہیں. جو ڈی فیکٹو ہے، میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا بندوبست کریں. اس میں آپ کے پاس ایک تگڑا دوست موجود ہے، اور آپ اس کی بہت ساری انوینٹری جو ہے وہ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو چیمپئن شپ دلائی ہے، آپ نے اس کی ایک متھ توڑ دی ہے. 1000 سال سے ویسٹ نے جو متھ قائم کی ہوئی تھی اپنی اجارہ داری کی، وہ توڑنے میں آپ نے رول پلے کیا ہے، چائنا کو اجاگر کیا ہے. تو اس وقت چائنا کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے، اس کو کم از کم بطور ڈیٹرنٹ تو رہنے دو. ڈیٹرنٹ کا مطلب ہے کہ چلو ایک حد تک وار وہ ہم لڑیں گے. کنٹرولڈ وار آپ بڑی اچھی لڑ سکتے ہیں، اور آپ کو مشورہ بھی یہی دیا گیا تھا. ویسے یہ مشورہ آپ کو کسی نے غلط دیا تھا. آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے میری اطلاع کے مطابق یہ مشورہ دیا تھا کہ جنگ اتنی ہی رہے گی جتنی روٹین میں رہتی ہے ایل او سی کے آس پاس. اور انہوں نے اس کو ڈی کوڈ کر لیا اس بات کو کہ جنگ جتنی لمبی ہوگی وہ آپ کے لیے نقصان دہ، جنگ جتنی مہنگی ہوگی وہ آپ کے لیے مسائل کا باعث ہے. کیوں کہ پیسہ تو ادھر تو ہے نہیں. وہ جعلی کمانڈر ان چیف صاحب اور ان کے دوستوں کو پتا ہے کہ پیسہ کہاں گیا ہے سارا. اور آپ کے ساتھ بھی جو وعدے کیے گئے تھے اس کے حساب سے بھی پیسہ کہیں سے نہیں آیا. ایسا ہی ایف سی بھی ویسے کا ویسا سونا ویران پڑا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں چائنا سے مدد بھی لینی چاہیے، چائنا سے اسلحہ بھی لینا چاہیے. اب آخری جو ہے وہ مشورہ ینگسٹرز کو میں دوں گا. ہمیشہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا رہتا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، پھر بتاؤں گا کہ گروپس بنائیں. گروپس، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں گلی محلہ کی بنیادوں پر. یہ آپ کے کام آئے گا. بچوں، آنے والے دنوں میں آپ نے بڑا اہم رول پلے کرنا ہے. اگر آپ چھوٹی موٹی ٹریننگ بھی لے سکیں تو آپ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ آنے والے دنوں میں اس کی اشد ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے؟ پھر خوراک، دوائیاں، ادویہ جو ہے، خشک خوراک، خاص طور پہ خشک خوراک جو پیرشیبل نہ ہو، میڈیسنز، اور اسی طرح وہ چیزیں جو ڈیلی استعمال کی ہیں سٹاک کریں. اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو دیکھیں رینیو. اکثر ہوتا ہے جی لائسنس ہے کیا، رینیو نہیں، جیسے پاسپورٹ بنوایا سی رینیو نہیں کروایا. دیکھیں رینیو کروائیں اس کو. اسلحہ اگر آپ کے پاس ہے تو بقول جاوید چودھری صاحب کے اس کو تیل شیل لگائیں، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو. ہم نے تو ایسے جاوید صاحب کے اس مشورے کو مذاق میں اڑا دیا. یہ اٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹاؤٹ فٹس ہیں نا، ان کی فکر نہ کیا کریں. آپ مجھے اکثر ان کا رونا روتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں. آپ اتنا کام کر رہے ہیں، ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے اس چارے کو، اپنے اس راتب کو، چارے سے زیادہ اہم لفظ ہے راتب. یہ کھول کر دیکھیے گا ڈکشنری کہ راتب کیا ہوتا ہے. وہ یہ ٹاؤٹ فٹس کھاتے ہیں. اس کو حلال کرنے کی ناکام کوشش میں آپ پر غداری کے الزامات، آپ کے دوستوں پر غداری کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو ان کا کیا کریں؟ تو آپ ان کی فکر مت کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ ان کی فکر کسی اور کو کرنے دیں. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں یہ معاملہ. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کی گرفت ان کی غلیظ گردن کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے. یہ چند ساتوں کی بات ہے، یہ چند انچز کی بات ہے. آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں. آپ بھی انجام دیکھیں گے اور ہم بھی.